اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد طاہر زاویہ اسکول سسٹم ملتان سے ہم اسلامیات ہشتم کلاس کی پڑھ رہے ہیں اور اس کا باب چہارم اخلاق و آداب ہمارا چل رہا ہے. آج ہم نے سبق نمبر 9 نظم و ضبط اور قانون کا احترام. نظم و ضبط اور قانون کا احترام اس کو ہم نے پڑھنا ہے. اس کے آج ہم نے دو تفصیلی سوال پڑھنے ہیں, سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2. پہلا سوال ہے کیا کائنات کسی قانون کے تحت بنائی گئی ہے؟ اس کی وضاحت کریں. سوال کیا ہے؟ کیا کائنات کسی قانون کے تحت بنائی گئی ہے؟ وضاحت کریں. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی جو ہے وہ بے ضابطہ اور بغیر قانون کے نہیں بنائی. ہر چیز کو کسی نہ کسی ضابطے کے تحت بنایا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں, کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو, کوئی بڑی چیز ہو, ہر چیز ضابطے کے تحت بنائی گئی ہے اور ہر چیز اپنے ضابطے کے تحت چل رہی ہے. دن اور رات دن میں تبدیل ہو رہی ہے اور دن رات میں تبدیل ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور ضابطے کے مطابق ہو رہا ہے. سورج روشنی دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. سورج کو اللہ تعالیٰ نے روشنی کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور اسی طرح چاند ستارے چمکتے ہیں, اپنی اپنے جگہوں پر رہتے ہیں, اپنے اپنے مدار پر اپنے اپنے مدار میں تیرتے ہیں. چاند اور سورج یہ سارے کے سارا نظام کائنات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو, نظام کائنات کو جو ہے وہ ایک ضابطے کے تحت پیدا کیا ہے, ایک قانون کے تحت پیدا کیا ہے. انسان اپنی جو ہے بد نظمی اور بے ضابطگی کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے. انسان کو بھی ہر چیز میں جو ہے وہ ضابطے کے تحت رہنا چاہیے. بد نظمی اور بے ضابطگی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے. حشرات الارض ہوں, جمادات ہوں, جو چیز بھی ہے, ہر چیز اپنے ضابطے کے تحت قانون کے تحت چلے گی تو صحیح رہے گی. جب قانون توڑے گی, نظم و ضبط کو توڑ دے گی, وہ جو ہے اس کے لیے وہ پریشانی کا سامنا ہوگا. تو اس کا جو تفصیلی سوال نمبر 1 ہے, یہ صفحہ نمبر 72 ہے, 72. اس کا پہلا پورا پیراگراف یہ لانگ 1 ہے, سوال نمبر 1 کا جواب ہے. اور اس کا جو دوسرا سوال ہے, دیکھیں, دوسرا سوال یہ ہے کہ قانون کا احترام کرنے کے کیا فوائد ہیں. قانون کا احترام کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ اس سوال کا جواب میں دیکھیں, ایک تو اس کا قانون کا جو احترام کرتا ہے اس کی وجہ سے معاشرے میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے. جب بھی ہم کوئی قانون فالو کریں گے, کوئی ایک جو ہے وہ نظم و ضبط قانون جو ہے وہ بنا ہوا ہے, اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں, اس کے تحت چلتے ہیں, تو پھر معاشرے کے اندر نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ حقوق کا تحفظ ہوتا ہے. کسی کے حقوق ہم سلب نہیں کر سکتے, کوئی ہمارے حقوق کو سلب نہیں کر سکتا. ہر کسی کو اس کے حقوق مل کر رہتے ہیں. جب ہم نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں, جب ہم قوانین کو فالو کرتے ہیں, تب کیا ہوتا ہے کہ حقوق ایک دوسرے کے حقوق, دیکھیں نہ, ہم جب کسی کے حقوق سلب نہیں کریں گے تو یقیناً ہمیں اللہ سے یہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی ہمارے حقوق سلب نہیں کرنے دیں گے. اسی طرح امن و امان قائم ہوتا ہے. امن و امان قائم ہوتا ہے جب ہم قوانین کی پابندی کرتے ہیں. جب قانون سے ہٹیں گے, نظم و ضبط کے اندر ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو نظم و ضبط کا پابند نہیں بنائیں گے تو امن و امان قائم نہیں ہوگا. اسی طرح مساوات ہے, برابری, سب کو نظم و ضبط کے تحت چلنا چاہیے تاکہ مساوات پیدا ہوں. یہ آج کے ہمارے 2 سوالات ہیں. دوسرے سوال کا جواب دیکھ لیں, صفحہ نمبر 73 ہے. اس سبق کا آخری پیراگراف, آخری 3 لائنیں, یہ لانگ 2 کا سوال نمبر 2 کا جواب ہے. باقی انشاءاللہ اس سبق کے 3 سوالات ہیں تفصیلی, وہ ہم اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے. ابھی اس کو آپ نے اچھے طریقے